أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری سورہ یاسین چل رہی ہے، آیت نمبر 13 سے 19 تک کی تلاوت ہوئی ہے اور سورہ یاسین کا دوسرا رکوع شروع ہو چکا ہے اور 22ویں پارے کا آخری رکوع۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے ایک بستے والوں کی مثال پیش کریں جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ ہم نے ایک تیسرے رسول کے ذریعے سے ان کی تائید کی اور ان سب سے کہا کہ یقین جانو۔ ان سب رسولوں نے کہا، اے قوم والو یقین جانو، ہمیں تمہارے پاس اللہ پاک نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، تم تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہو اور خدائے رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا، ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا، ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گئے گزرے لوگ ہو۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہے، آیت نمبر 13 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک، اور تقریباً 1.5 رکوع کو یہ مضمون ہے۔ اس مضمون کے اندر جس چیز کو ہمارے رب ثابت کر رہے ہیں وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سب سے پہلے یاسین لفظ کے اندر یہ والی بات ہے کہ یاسین کا جو لفظ ہے اس کا مطلب اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ پاک قرآن کی قسم کھا کر کے یہ بات فرما رہے ہیں کہ آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ کی یہ محنت ہو رہی ہے، اور بہرحال جن جن کے مقدر میں اللہ پاک نے ایمان لکھا ہے وہ لے لیں گے، وہ جن جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے وہ نہیں لیں گے۔ اور آپ تو ایسے لوگوں کو ڈراتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ آپ کی بات کو لیں گے، اور ہم ان کے جتنے بھی عمل ہیں وہ ہم لکھ رہے ہیں، اس کے اثرات بھی لکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس لوح محفوظ ہے۔ تو رسالت، ہمارے نبی کے رسالت کے لیے ہمارے رب نے قسم کھائی، پھر اس کے ثبوت کے لیے قصہ سنا رہے ہیں۔ تو لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا، تو اس سلسلے میں
کہ یہ کون سی بستی ہے اور کس بستی کے اندر یہ لوگ آئے تھے، اور یہ لوگ واقعی پیغمبر تھے، یعنی اللہ نے ان کو رسول بنایا تھا، یا کسی پیغمبر کے نائب تھے۔ تو اس کا بالکل سادہ سا اور سیدھا سیدھا جواب ان دونوں باتوں کا یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ جل جلالہ نے متعین نہیں کیا، مبہم چھوڑا ہے، بستی کا ذکر اللہ پاک نے نہیں کیا، کون سی بستی ہے متعین نہیں کیا، تو علماء لکھتے ہیں جس چیز کو اللہ نے مبہم چھوڑا ہے اس کی تحقیقات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ لمبی چوڑی بحث ہے کہ جی یہ شام کا ایک مشہور شہر ہے، انطاکیہ اس کا نام ہے، الف نون طا، پھر الف، پھر چھوٹا کاف، پھر یا، پھر ہاں، انطاکیہ، یہ اس کا جو ہے وہ نام ہے، اور وہاں اللہ پاک نے یہ بھیجے تھے۔ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا جواب دیگر حضرات دیتے ہیں کہ شام کے 4 شہر، اچھا اس زمانے میں شام چھوٹا نہیں تھا کہ لبنان، بیروت، اردن، فلسطین یہ نام بعد کے ہیں، یہ پورا شام تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نصرانیت اور عیسائیت کو جو مرکز ہے، لکھتے ہیں کہ 4 مشہور شہر ہیں، ایک القدس جہاں بیت المقدس ہے، ایک رومیہ، ایک اسکندریہ، اور ایک انطاکیہ۔ اور چونکہ اس بستی میں جس کا اگر اس کو انطاکیہ مان لیں تو یہاں تو اللہ کا عذاب آیا تھا، اور تاریخی روایات کے اندر ہے کہ ان جگہوں پہ کبھی کفر نہیں آیا، بلکہ یہ تو اس زمانے کا جو اسلام تھا وہ تو اللہ کے رسول سے پہلے تو عیسائیت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں، تو یہ نصرانیت کے مراکز تھے، ادھر کوئی ایسا عذاب نہیں آیا۔ تو اب کیا کریں؟ تو کہا کہ کچھ نہیں کریں، اس بستی کے متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے جن کا ذکر آئے کہ 2 آئے، پھر 3 آئے اور تینوں کو بھی جھٹلایا، یہ کون تھے؟ اس کے بارے میں بھی 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، ایک کا نام صادق تھا، ایک کا نام مصدوق تھا، اور ایک کا نام شمعون تھا، یہ تینوں پیغمبر تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، یعنی ایک پیغمبر ہے اور ایک نائب ہے، تو پیغمبر تو عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بندوں کو تیار کیا اور اس علاقے کے اندر تبلیغ کے لیے بھیجا۔ انہوں نے محنت کی، 2 بندوں نے محنت کی، تو دونوں بندوں کو کہا کہ بھئی آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے تیسرے کو بھیجا، یعنی نسبت تو اللہ کی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بندے آئے، تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، انسانوں کو تو اللہ پاک رسول نہیں بھیجتے، اب تو ہمارے جیسے ہیں، اگر اللہ کو ہدایت کے لیے بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیجتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ نے کچھ نہیں اتارا، اور تیسری بات یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو آگے سے نبیوں کا جواب ہمیشہ کے لیے یہ بات ہے کہ نبیوں کا جواب وہ سختی والا نہیں ہوتا، نبی اپنی بات کو نرم انداز میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے 8ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کھلم کھلا گمراہ کا لفظ کہا، تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میں تو امانت دار ہوں۔ اسی کا بعد والا رکوع 8ویں پارے میں حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے بے وقوف کہا، تو حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں،
آسمانی باتیں پہنچانے آیا ہوں۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ تم تو جھوٹے ہو، کچھ نہیں اتارا اللہ نے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم اللہ پاک کی طرف سے سچے رسول ہیں، اور ہم نے تو کھلم کھلا آسمانی بات تم تک پہنچا دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم جب سے آئے ہو تو ہمارے آپس میں اختلافات ہو گئے، تم جب سے آئے ہو بارشیں رک گئی ہیں اور قحط سالی ہو گئی ہے اور مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ تو بارشوں کا رکنا تمہاری وجہ سے ہوا، ہمارا آپس کے اندر اختلاف تمہاری وجہ سے ہوا۔ تو یہ والی بات ذہنوں میں رکھنی چاہیے، جب اللہ کی بات چلتی ہے اور لوگ اللہ کی بات کے لیے کوششیں کرتے ہیں، سامنے سے اچھا جواب نہیں آتا تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ یہ دعوت کی تاثیر ہے، جب آسمانی بات چلتی ہے اور لوگ اس کو نہیں لیتے اور اپنی منمانیوں میں ہوتے ہیں، تو پھر اللہ حالات کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اور جب آسمانی بات چلتی ہے اور لوگ اس کو لیتے ہیں تو اللہ حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو جب تک اگر آسمانی بات بند ہو گئی اور لوگ گمراہ ہیں، تو اللہ جل جلالہ اگر حالات کو سیدھا رکھا ہوا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، حالات بھی صحیح ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، پھر اچانک عذاب آتا ہے۔ اور جب دعوت چلتی ہے، اس کو لے لیا تو حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت چلی، فرعون نے نہیں مانا، تو اللہ جل جلالہ نے بارش روک دی، اور مصر کا جو ملک تھا اس میں اکثر حصہ وہ آبپاشی کا ہے، اس کا زراعت کا ہے، وہاں اگر بارش رک جائے تو مصیبت۔ ادھر 9ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے یہی جملہ کہا تھا جو یہاں سورہ یاسین میں ان لوگوں نے ان پیغمبروں کو کہا۔ کیا کہا فرعون نے؟ فرعون نے کہا موسیٰ، جب سے تم آئے ہو تمہاری نحوست کی وجہ سے نعوذ باللہ حالات خراب ہو گئے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منحوس کہا، اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو منحوس کہا، یا ان پیغمبروں کو منحوس کہا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو ڈرانے کے لیے، ترغیب کے لیے، ایمان لانے کے لیے ہم نے محنت کی ہے، اور تم اس کو نحوست سے تعبیر کرتے ہو، ہم منحوس نہیں ہیں۔ پھر بات اس پہ ختم نہیں ہوتی، بات اس پہ آتی ہے کہ اگر تم اس تبلیغ سے باز نہیں آئے، اگر رہنا ہے تو خاموش رہو، اگر تم نے دعوت و تبلیغ شروع کر لی اور باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، یا اور ہمیں تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آخری بات جو ان پیغمبروں نے کہی، انہوں نے کہا کہ تم ہماری اس کو نحوست سمجھتے ہو، ہم منحوس نہیں ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ تم اللہ کا حکم توڑ کر کے حد سے آگے نکل گئے ہو۔ پھر یہ تو حضرات آئے تھے باہر سے، اسی بستی کا ایک آدمی جس کا نام حبیب ہے، اس نے آ کر کے آگے پھر کوشش کی اور بات چلائی، جس کا ذکر کل والی آیتوں کے اندر آپ کے سامنے آئے گا۔ وہ انشاءاللہ 22ویں پارے کی آخری آیت اور آگے 23ویں پارے کی کچھ آیتوں پہ یہ قصہ جا کر کے ختم ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔